أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں، اس سلسلہ میں پچھلے جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تشریح بیان ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو خلاصہ بیان فرمایا وہ ہے قِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھی کر. عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں ایسا سمجھو کہ 4 اخلاق اور 4 بد اخلاقیاں ذکر ہیں. من قطعک، رشتہ داری جوڑنا اخلاق ہے، توڑنا بد اخلاقی. واعف عمن ظلمک، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا بد اخلاقی ہے، معاف کرنا اخلاق. واعف عمن ظلمک، ظلم کے سلسلہ میں بات لمبی ہو گئی. بندہ نہ اللہ کا حق ضائع کرے ورنہ ظلم ہے، نہ بندوں کا حق ضائع کرے یہ ظلم. گھر میں بیوی آئی، بیوی کا پہلا حق آپ مہر کو معاف کروائیں، یہ زیادتی ہے. یا تو بالکل نہیں دیتے یا زبردستی معاف کروا لیتے، بالکل زیادتی ہے. اس کے بعد کی جو حقوق ہے، بیوی کا حق ہے کہ اسے جیب خرچ دیا جائے. اگر اس کی بھی خواہشات ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ کوئی چیز میں خریدوں لیکن اس کی جیب سے کچھ نہیں ہوتا، مرد کو چاہیے کہ بیوی کا جیب خرچ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق دیا کرے. جیب خرچ نہیں دیتے، اور اگر کسی خوشی غمی کے موقع میں بیوی درخواست کرے کہ مجھے 500 روپیہ ضرورت ہے تو اسے ڈانٹ دے. مجھے 1000 ضرورت ہے، ڈانٹ دے. مجھے 100-200 ضرورت ہے، اسے ڈانٹ دے. کون سا مالی حق ہے جو تم نے ادا کیا کہ آج ڈانٹنے کے تم لائق ہو؟ حق ہے تمہیں ڈانٹنے کا،
کون سا ادا کیا ہے؟ پہلے ہی سے شروع دن سے ہی اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، صرف ایک سمجھ آتا ہے کہ وہ اس سے خواہش کے نفس پوری کرنی ہے، بس صرف یہی حق ہے اس کا. نہیں، یہ بھی حق ہے، اس کے علاوہ یہ بھی تو حقوق. اپنی بیوی کو خوش رکھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو خوش رکھتے تھے. ایک واقعہ میں خود اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کہ میرے نبی آپ اپنی بیوی کی خوشی چاہتے، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا اپنی بیوی کی خوشی چاہتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بیوی کی خوشی نہ چاہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق بیوی کی خوشی چاہو. وہ ہمارا زندگی کا ساتھی ہے، زندگی کا ساتھی. ساری زندگی اس کے ساتھ نبھانا ہے. یہ نیت تو بری ہے کہ آج شادی کر رہا ہوں، کل کو اسے چھٹی دے رہا ہوں، یہ نیت تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے شریعت نے حکم دیا، ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے وہ خاوند بیوی تلاش کریں جو انہیں بھی خوش ہو، پسند ہو. یہ کیوں؟ ساری زندگی گزاری، ساری زندگی گزاری ان کی رضا ضروری ہے. آج یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پہلے دور والے پورے کہتے ہیں ہم کو تو اب تک مسئلہ کسی نہیں بتایا، اور جن کی شادی کو عرصہ گزر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہم سے پوچھا بھی ہمارے کلے میں ڈال دیا، تم نے شادی کر دی. یہ لا علمی تھی. اب لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا. علم یہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، انصار کے ایک گھرانے میں میرا نکاح ہونے والا ہے، میری شادی ہونے والی ہے. آپ نے فرمایا دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں، دیکھا نہیں. فرمایا انظرھا فإن فی أعین الأنصار شیئا، دیکھ لو دیکھ لو، تاکہ اگر اس بیوی کی آنکھ میں بھی ذرا سا عیب ہو اور کل کو دیکھنے کے بعد تم اس عیب کو معیوب سمجھو اور اس سے محبت میں کمی آئے تو یہ ابھی سے اس کا انتظام ہو جائے، ابھی سے اس کا انتظام ہو جائے، دیکھ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، ہماری جو یہ حکومت آئی، اللہ اس کا جال کا خاتمہ فرما دے. ہماری جو یہ حکومت آئی، اس حکومت نے ہر محکمہ میں مرد کے ساتھ عورت بٹھا دی، لڑکے کے ساتھ لڑکی بٹھا دی. ماں باپ اس لڑکی کا رشتہ کہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکی اپنا رشتہ اس ساتھ بنا چکی ہوتی. یہ پولیو کے قطرے پلانے والوں کو دیکھو، عورت غیر مرد کے ساتھ چل پھر رہی ہے، غیر مرد کے ساتھ. یہ ہمارے علاقے کا قصہ ہے. ایک ماں باپ نے اپنی لڑکی کے لیے کہیں رشتہ کرنا چاہا
تو لڑکی نے کہا کہ پولیو ڈیوٹی میں جو میرے ساتھ ہوتا ہے میرا وہاں نکاح کرو۔ گڑبڑ ہو چکی ہے، گڑبڑ ہو چکی ہے، عزت خراب کر چکی ہے، ہجری تو ہو گئی تھی۔ بے حیا حکومت ہے، بے حیائی کو فروغ دینے والی حکومت، اور باپ بھی پھر بے غیرت بن جاتے ہیں حکومت کے مزاج کے مطابق چل کے بے غیرت بن جاتے ہیں۔ اور لڑکی جا رہی ہے پولیو مہم پر، 14-15 ہزار تنخواہ مل جائے گی۔ اگر اسے 1,000 کی تنخواہ نہ ملے اور وہ گھر عزت کے ساتھ بیٹھے ہی اس سے بہتر ہے۔ بجلی کی جس راستے پہ چل رہی ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اور گھر میں بیٹھے جنت کا راستہ طے ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کی پاک دامن ایسی بیویوں کو فرمایا تھا جن کے پاک دامن رہنے کا اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھرانے والوں، میں تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی چاہت کے آگے کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ جنہیں خود اللہ کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اس اللہ نے ان ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ قرآن شریف کی جنت سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں میرے سامنے ایک آیت آئی، ان آیتوں میں سے تو بڑا عجیب دماغ میں اس کا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام، جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی۔ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی۔ جنت میں گناہ ہو سکتا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہاں ایسی فضول کلمہ اور فضول بات بھی نہ ہوگی کہ جائے کہ وہاں گناہ ہو۔ کوئی مرد کسی غیر عورت کا دھیان نہیں کرے گا، کوئی عورت کسی غیر مرد کا دھیان نہیں کرے گی، یعنی اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ سب پاک، اس لیے کہ جنت ہے ہی پاک جگہ اور پاکوں کی جگہ۔ ازواج مطہرہ، وہ پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی جنہیں پاک کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کرے تو پھر کچھ میں تجھے رہ سکتی ہے اندر باہر کی؟ نہیں رہ سکتی۔ اور جب اللہ پاک کرنے والا ہے اور وہ اللہ کی پاک کی ہوئی ہیں، وہ خیموں میں کیوں بند ہوں گی؟ اس لیے کہ عورت کے لیے زینت اسی میں ہے کہ وہ گھر میں رہے، وہ اپنے خامن کے لیے زینت ہے، اپنے خامن کے گھر کے لیے رونق ہے۔ بازار کی رونق نہیں ہے، سڑک کی رونق نہیں ہے، وہ اپنے خامن کے گھر کی رونق ہے۔ جہاں گناہ کا تصور نہیں ہوگا وہاں کی بیویاں تو خیموں میں بند ہوں گی، اور جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ کا ماحول ہے وہاں بیوی باہر چلے۔ اللہ بات کہاں سے ہے؟ اپنی بیویوں کو خوش رکھو، اپنی بیویوں کو خوش رکھو۔ ماں باپ کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، رشتے
رشتہ دار و اقارب سے تو وہ الگ ہو کر آپ کے گھر آ گئی، آپ ہی کے لیے وقف ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کچھ نہ رکھیں گے تو کون کچھ رکھے گا؟ کچھ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کچھ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری فرض نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کی مرضی ہے، جب جس کی بیوی کے پاس چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پر کوئی باری مقرر نہیں ہے، امتیوں پر ہے، لازمی ہے، اگر دو یا دو سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھے آدمی تو باری مقرر کرنا لازمی ہے، لیکن نبی پر مقرر کرنا لازمی نہیں۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میں کیسی برابری رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات دیے تو اختیارات کے آخر میں ہی آپ فرمایا ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، جب آپ ایسا کریں گے جیسا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو، آپ کی دی ہوئے پر خوش رہیں گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چیزی سے حاصل ہوگی جب آپ کو آسان دے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا مطلب ہے؟ ماں باپ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کو خصوصاً، تو اگر تھکے ماندے آئیں تو ان کو دیکھنے سے اتنی خوشی حاصل ہو جاتی ہے کہ تھکاوٹ ختم ہو، اپنی تھکاوٹ کو بھول گئی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی ہے؟ وہ بھی ایسے مومن کے ایمان کی، مومن کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تھکا ماندہ آئے نماز پڑھے تو سکون مل جائے، ساری تھکاوٹ ختم ہو۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، خاوند اپنی بیویوں کے لیے ایسا ہو کہ جب بیوی دیکھے تو بیوی کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے، بیوی کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے اور اس کے سارے غم بھول جائیں اور سے خوشی حاصل۔ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جیسے ہم مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیویاں ہمارے لیے زیب و زینت کیا کریں اور صاف ستھری رہا کریں، ایسے ہم بھی بیویوں کے لیے صاف ستھرے رہا کریں، ان کے لیے جائز زیب و زینت کیا کریں، جائز زیب و زینت مرد کے لیے جو جائز کیا کریں۔ اور عام تو اللہ معاف کرے، ظالم بنتے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ اور یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ہم ایک بات بھی نہیں لیتے، اور اگر کبھی ان کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ ہم سے کہے کہ بیچنے پیسے کی ضرورت ہے تو ہم ہمیں ڈانٹنے کا حق کہاں سے ہوا جبکہ ہم نے حق پار کے بھی نہیں دیا؟ کیسے ڈانٹنے کا حق ہے ہمیں؟ ہم نہیں ڈانٹ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، مفہوم بیان کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا انداز رکھا کرو، خیر کا طریقہ، خیر کا سلوک رکھا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنَ الضِّلْعِ الْأَيْسَرِ، کیونکہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی
اور بائیں پتلی ٹیڑھی پتلی ہے، اور بائیں پتلی بھی اوپر والی ٹیڑھی پتلی ہے، ساری پتلی میں سے ٹیڑھی، یہ عورت ٹیڑھی ہی ہے، خیال کرنا، اسے ٹیڑھا ہی رہ کر گزارا کرنا ہے، سیدھا نہ کرنا، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ لفظ تھی، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے۔ وہ توڑ کیسا ہوگا؟ طلاق دے دو، نہیں، وہ ٹیڑھی رہے گی، اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ تم گزارا کرو۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم سختی کے ساتھ پیش جائیں۔ پڑوسیوں کا حال کیا ہے؟ پڑوسیوں کا حال یہ ایسا ہے، گھر کا گند پڑوسی کے گھر پہ پھینک دیا، گھر کا گند پڑوسی کے گھر پہ پھینک دیا، یہ کیا یہ بد اخلاقی ہے؟ نالی نکال دی گھر میں سے اور آگے نالی نہیں ہے، نکاسی کا انتظام نہیں ہے، پڑوسی کے گھر کے آگے پانی چھوڑ دیں، پڑوسی کے گھر کے آگے پانی چھوڑ دیں، یہ اخلاق ہے۔ اس کے ذریعے سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر تمہارے گھر کے سامنے نکاسی کا انتظام ہوتا اور تمہارے پڑوسی کے گھر کے سامنے نکاسی کا انتظام نہ ہوتا اور یہی پانی گندگی کا پڑوسی تمہارے گھر کے سامنے چھوڑتا بھی، تم غصہ ہوتے، روشپان ہوتے۔ جو اس کے لیے جو اپنے لیے پسند نہیں وہ اس کے لیے پسند نہیں کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اس کے لیے پسند نہیں کرو۔ آج کل پڑوسی بھی بڑا مظلوم ہے، اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہم سے کمزوری ہو رہی ہے کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پڑوسی کے پاس والی دیوار تمہاری تم اسے اونچی کرنا چاہتے ہو تو پڑوسی سے پوچھ لو اجازت ہے میں اونچی کر لوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہوا رک جائے گی، یہ جو آسمانی ہوا ہے اس کی ہوا رک جائے گی، تم اسے پوچھو اجازت ہے میں دیوار اونچی کر لوں؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی خیرات کرتے ہیں، بکری وغیرہ کوئی ذبح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کا گوشت کا کچھ حصہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی دے آؤ، وہ ہمارا پڑوسی یہودی پڑوسی ہے اس کو بھی دے آؤ، اگرچہ یہودی ہے لیکن ہمارا پڑوسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے ان جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل مسلسل مجھے پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ شاید یہ حکم بھی لائیں گے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دیا جائے۔ آج پڑوسی کو اگر وراثت کا حکم ملتا کہ پڑوسی کو بھی وراثت دو تو کیا خیال ہے؟ ہم مسلمان پڑوسی کو دیتے وراثت؟ وارثوں کو نہیں دیتے، پڑوسی کو کیا دیتے؟ وارثوں کو نہیں دیتے، وارثوں کو نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم یہ تو میں بولتا رہتا ہوں مگر کیا کروں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار فوت ہونے والے تھوڑا چھوڑ جائیں یا زیادہ، ہر حال میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور بچوں کا بھی حصہ ہے اور بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ نصیباً 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 مفروضا، ایسا حصہ ہے جو میں اللہ نے مقرر کیا ہے، میری طرف سے مقرر ہے۔ کون سا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بچے بھی ہوں بچیاں بھی ہوں تو بچے کو 2 گنا ملنا ہے، بچی کو 1 گنا ملنا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر بچے نہیں ہیں بچیاں ہیں فوت ہونے والے کی، تو بچیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملنا ہے، باقی 1/3 دوسرے ورثاء کو ملنا ہے۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر مرنے والے کی صرف 1 بچی ہے، بچہ کوئی نہیں، تو پھر وہ 1 بچی مرنے والے کے ترکے میں سے آدھا لے گی، یہ اللہ نے مقرر کیا۔ یہ پورا رکوع ہے، پورا رکوع، اور اس رکوع کے اخیر میں حصے سب کے ورثاء کے بیان کر کے اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، لوگوں میرے بندو، مجھ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت، مجھ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت۔ باپ وصیت کر جائے تو اگر وصیت خلاف شریعت بھی کرے تو بیٹے کہتے ہیں باپ نے وصیت کی ہے ضرور پوری کرنی۔ اللہ کی وصیت کی اتنی پوزیشن بھی نہیں ہے کیا؟ وصیت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وصیت ہے، بیٹے کو بھی اس کا حق دینا، نہ مارنا، بیٹی کو بھی اس کا حق دینا، حق نہ مارنا۔ یہاں پروا میں پہلے میں نے ذکر کیا کروں باتیں آ جاتی، یہاں پروا میں کئی بڑے بڑے زمیندار، مالدار، تاجر، ہماری زبان والے کیا بولے، خرچہ سامیاں، تکڑے لوگ، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، کس لیے؟ زمین دینی پڑے، شادی نہیں کرتے، یہ نہیں ہمارے پاس ہوا ہے، باپ تو مار کے آپ وہی اس کو سنبھالے ہو، یہی ہمارے پاس رہے گی، ان کی شادی نہیں کرنی، اور اگر شادی کر لی تو کوشش یہ کریں گے کہ داماد کے ساتھ بھائی بہن کے خاوند کے ساتھ کوئی آن بان ہو جائے، وہ موقع آ جائے کہ ہماری بہن کا شوہر ہماری بہن کو طلاق دے دے اور چھوڑ دے، کوئی موقع ہے وہ بھی کس لیے۔ اور اگر اس نے خود مطالبہ کر لیا کہ میری بیوی کا حق دے دو، خود مطالبہ کر لیا کہ میری بیوی کا حق دے دو، تو یہ بھائی اپنی بہن کو زبردستی اس کے گھر سے نکال لاتے ہیں، چاہے تمہارے گھر تو اس کے گھر سے نکال لاتے، تو ہو گیا غیر آدمی ہم سے
زمین کا مطالبہ کرنے والا غیر آدمی کو تم نے بیوی اپنی بہن دی، ٹھیک ہے؟ تمہارا باپ بھی بے وقوف تھا جس نے غیر آدمی کو تمہاری بیٹی بہن دے دی، اپنی بیٹی دے دی، تمہاری بہن دے دی، بے وقوف تھا۔ اگر وہ غیر تھا تو تھا جب تمہاری بہن کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ غیر نہیں ہے، اب وہ تمہارا بھائی ہے، بہن کا شوہر وہی، اس کی پوزیشن وہی والی ہے۔ اب جیسے سسر کی پوزیشن باپ والی ہوتی ہے، دنیا کو اتنی محبت رکھ گئی کہ بیوی کی زندگی، بہن کی زندگی برباد ہو جائے، عورت کی زندگی برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، ہماری زمین نہ جائے۔ بڑے بڑے لکھے پڑھے آپ ساری مولوی تھی، ہاں آپ کہیں گے آپ دوسرے ہی کے ہیں، آپ ساری مولوی بھی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، اور زندگی میں نہ لگوا سکتے تو مرنے کے بعد حافظ ساری مولوی بھائی اپنی بہن سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں۔ کسی کو بھینس پہ راضی کر لیا، کسی کو گائے پہ خوش کر لیا، کسی کو 100 کنال زمین پہ خوش کر لیا، انگوٹھا لگا دو۔ اور مفتی بھی ایسے نہیں تھا جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جی جب انہوں نے اپنی خوشی سے دے دی ہے تو تمہارے حلال ہے۔ یہ کون بتائے کہ خوشی سے دیے؟ مفتی ایسا نہیں لکھا کرے، یہ خوشی کا تعلق دل سے ہے۔ اس مفتی نے اس لڑکی سے پوچھا ہے کہ جناب عالی آپ نے خوشی سے دی؟ بھائی اس پہ زبردستی کرتے ہیں۔ ابھی ویڈیو آئی تھی پشاور میں، 2 بھائیوں نے مل کے اپنی بہن کو اتنا پیٹا کہ لگتا تھا کہ بہن ان کی پٹائی کے وقت مر جائے، اتنا پیٹا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا۔ وہ کس پر پیٹا؟ تو وہ کہتی تھی کہ مکان میں سے بھی مجھے حصہ دو، اس پر پیٹا، مکان میں سے بھی مجھے میرا حصہ دو نا، اس پر پیٹا۔ اللہ نے کیا کہ عوام دوست پولیس کے پاس وہ ویڈیو پہنچ گئی، عوام دوست پولیس نے پھر کارروائی کی، ماشاء اللہ پھر وہ بھائی گرفتار ہوئے۔ مگر عوام دوست پولیس بھی ساتھ ساتھ یہ بھی تو چاہتی ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں چاہتی جی۔ ظالم جائے یا مظلوم جائے، پیسہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے، اللہ معاف کرے، عوام دوست پولیس ہے، ایسا چلتا ہے۔ وہ جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں، وہ بڑی عزتیں لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے پی ٹی آئی والے صاحب کو، ایک رپورٹ آئی ہے کہ اقوام متحدہ نے ویکسینیشن کے لیے جو قربان کیا تھا اس میں سے یہ حکومت لاکھ ارب خراب ہڑپ کر گئی ہے، کئی خراب ہڑپ کر گئی ہے یہ حکومت، کئی خراب، لاکھ نا ارب نا، کئی خراب ارب کر گئی ہے یہ حکومت۔ نہیں اتنا آسان زندہ
طرح کے ہونا ہے. موٹے لوگ جب پاکستان بنا ہے اس لیے پاکستان کا مطلب کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث کون ہے؟ عمران خان جی کے خاتم النبیین تلاوت کیا نہیں آتا اور عارف امیر ہے جسے عید نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے وہ عید نماز پڑھ رہا تھا. دوسروں کو دیکھ دیکھ اور کھولتے نہیں ہیں. کھلے تو اللہ کی قسم اسکول والے پڑھے لکھے ان پڑھ, کالج والے پڑھے لکھے ان پڑھ, یونیورسٹی والے پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں. اللہ کی قسم انہیں سے کہہ دو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری نماز کو سنا دو. کسی سے کہہ دو ساری نماز کو سنا دو. آپ کو سنا دیں بولو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد. ایک سنائے گا آپ کو وَلَعُوذُ بِالنَّاسِ خَالِقِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وَالْجِنَّةِ مِنَ النَّاسِ. یہ گورنر ہے پنجاب, اس نے پڑھا وَالْجِنَّةِ مِنَ النَّاسِ وَالْجِنَّةِ مِنَ النَّاسِ. آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ سپورٹ سارے اور یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہیں استنجے کا طریقہ آتا ہے. کبھی انہوں نے کیا بھی ہو تو وہ تو ان کے بعد سے پڑھے ہیں جن نے کبھی استنجا نہیں کیا. تو بھی لوگوں سے پوچھ لو ذرا, وہ ذرا کی شلواریں ان کے پاس آتی ہیں تو بھی لوگوں سے پوچھ لو. اور غیر مسلم کی شلواریں جب پروبیوں کے پاس آتی ہیں تو پوچھ لو نا ذرا پروبیوں. یہ لوگ اپنے گھر میں اپنی بیگم کے کپڑے بھی سلوا سکتے ہیں نا, یہ پروبیوں کے بعد کپڑے سلوایا کرتے ہیں. ان کے نوکر ہوتے ہیں, پوچھ لو ان سے. سلوار کیسی ہوتی ہے جناب آدھو کی, صفائی ستھرائی آتی کچھ نہیں. ایک دعاء تقدیم کرنی ہے اسلام کو ایسا وکیل کوئی نہیں ملا. کیا کہیں گے, سارے علماء پیچھے رہ گئے اور یہ آگے ہو گئے. تکلیف ہوتی ہے, تکلیف کی جہاں پہ یہ باتیں آ جاتی ہیں. کئی لوگ اپنی بیویوں کو اس لیے بھی خوش نہیں رکھ سکتے کہ وہ قوت مردانگی سے فارغ ہو جائے. اس لیے کہ خوش نہیں رکھ سکتے کہ وہ ماشاءاللہ قوت مردانگی سے فارغ ہوتے ہیں اور واحد تو فنحان ہوتے ہیں, قوت مردانگی سے فارغ ہوتے ہیں. کون سا رونا رویا ہے؟ بیوی کو کہتے ہیں کہ زندگی تو میرے ساتھ گزار, لیکن جو چاہے کرتی رہے, میرا عیب نہیں ہے. جو چاہے کرتی رہے, جو چاہے کرتی رہے, عیب صاحب نہیں کرنا. اس طرح سے ان کی بیویاں ان کے بعد زندگی گزارتی ہیں. چلو ایسا ہے اور کھانا پینا کے خوب ملتا ہے, اور کیا چاہیے ہمیں. بس یہ وہ پڑوسی تک پہنچی تھی, اللہ رحم کرے. مطلب ساری باتوں کا یہ ہے, بد اخلاقیاں چھوڑیں. لوگ بد اخلاقی ہے, معاف کرنا اخلاق ہے.
جو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی کرے ہم اسے معاف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں جن لوگوں کا اجر اللہ کے ذمے فرض ہے، اللہ کے ذمے ہے، تو وہ لوگ اٹھیں گے جنہیں انتقام لینے کی قدرت تھی اور پھر بھی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا تھا۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بھی فرمایا جو شخص معاف کرے اور گڑبڑ ختم کر دے، توڑ کو ختم کر کے جوڑ پیدا کر دے، اللہ کے ذمے اس کا اجر ہو گیا۔ ایک حدیث اور ہے، آدمی کو غصہ تو لگتا ہے دوسرے کی زیادتی کا، من قوم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو بندہ غصہ نکال سکتا ہو لیکن پھر بھی اپنے غصے کو دبا لے، بعثہ اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالی قیامت کے دن سارے کے سارے انسانوں کے سامنے اسے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے وَيُخَيِّرُهُ أَن يَتَزَوَّجَ مِنْ أَيِّ حُورٍ شَاءَ، اور اسے اختیار دیں گے کہ جون سی جنت کی حور سے دل کرے شادی کا، جنت کی جون سی حور سے دل کرے شادی کا۔ ایک حدیث بات اور ہے، ارشاد فرمایا من قوم غیظا، جو بندہ غصہ دبا لے، ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دے گا، ایمان سے بھر دے گا، یعنی دل سکون سے ایسے بھر جائے گا جیسے ہم برتن کو پانی وغیرہ سے بھر دیں اور برتن میں کسی اور چیز کے ڈالنے کی گنجائش بھی نہ رہے، دل میں امن اور سکون آ جائے گا، بے سکونی بالکل نکل جائے گی، دل میں ایمان آ جائے گا، بے ایمانی اور ناشکری اور کفر نکل جائے، ہوگا ہی نہیں اور ہوگا کچھ اثرات تو نکل جائے۔ تو معاف کرنا، غصہ کی جانا، یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم قوم کی توفیق عطا فرمائے۔